بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، سب کو رمضان کی ساعتیں مبارک ہوں، اور یہ رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے، شاید اگلے سال ہم موجود نہ ہوں، اور یہ مغفرت کا جو موقع اللہ نے فراہم کیا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض ادا کیے جائیں، اور جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں، اور جو بیمار ہیں یا ضعیف ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے لیے چھوٹ موجود ہے، اور وہ کفارہ ادا کریں یا پھر دوسرے لوگوں کو روزے رکھوائیں، لیکن عبادات تو وہ کر سکتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ، اور پھر اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں کہ یہ آیت اگر اتری ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ یہ آیت اتاری گئی، اور اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو قرآن اور حدیث اور سیرت سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہیں، جو اپنی زندگی کو ان احکام کے مطابق گزارنا چاہیں، ان کے لیے تو مواقع موجود ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنی زندگی شریعت کے دائرے کے اندر گزارنی چاہیے کہ کیا چیزیں منع ہیں اور کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ اللہ نے انسان کو یہ آزادی فراہم کی ہے کہ وہ اس کی جو دنیاوی خواہشات ہیں ان کی تکمیل کر سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ پابندیاں میں نہیں سمجھتا کہ دین میں موجود ہیں، لیکن بہرحال جو کبائر ہیں جس پہ منع کیا گیا ہے وہ تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پہ ہونا ہے کہ کیا آپ کو جو چیزیں منع کی گئی تھیں وہ بھی کرتے رہے ہیں یا نہیں کی ہیں۔ اگر نہیں کی ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق آپ نے زندگی گزاری ہے تو پھر الحمدللہ بہت انعامات ہیں آپ کے لیے۔ تو اگر آپ نہیں گزار رہے ہیں تو پھر اس سے مراد یہی ہے کہ آپ سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کی سزا کا ذرہ بھر بھی، ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی آدمی جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ سزا اسے ملے، وہ اتنی خوفناک اور شدید تکلیف دہ ہوگی۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنی رحمت میں لے اور اپنی رحمتوں کے قابل سمجھے، اور ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ تو حضرات، الیکشن ہو چکے، الیکشنوں میں جو دھاندلی کے ریکارڈ ٹوٹنے تھے وہ ٹوٹ چکے، گویا کہ جو جیتے ہیں ان کو بھی شک ہے کہ ہم کیوں جیتے ہیں، اور جو ہارے ہیں ان میں تو اندازہ ہی ہے کہ وہ کیوں ہارے ہیں اور کیسے ہارے ہیں۔ اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ انتخابات جب بھی ہوئے ہیں، جب بھی انتخابات ہوئے ہیں فیئر نہیں ہوئے ہیں۔ وہ کوئی بھی الیکشن میں نے دیکھا ہے کہ اپنی سیاسی زندگی میں فیئر نہیں ہوئے ہیں۔ کہیں مجھے سوٹ کرتے تھے تو میں نے کہا جی بالکل فیئر ہوئے ہیں، کون کہتا ہے کہ انتخابات غلط ہوئے ہیں۔ اگر میں ہار گیا ہوں تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ تو سارا نظام ہی بڑا غلط ہے، یہ تو سارا نظام ہی مجھے ہرانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ تو اس طرح نظام چل رہا ہے، جو جیت جاتے ہیں پھر وہ ہارنے والوں کو جواب دیتے رہتے ہیں، ان پہ مقدمات قائم کرتے رہتے ہیں۔ جو ہار جاتے ہیں وہ بیچارے عدالتوں میں رلتے رہتے ہیں، کبھی اس عدالت میں، کبھی ٹریبونل کے پاس، کبھی ہائی کورٹ کے پاس۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو انتخابی پٹیشنز ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تو اگلا الیکشن آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب الیکشن گزر گیا، وقت گزر گیا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔
تو یہ ایک ہمارے جو نظام انصاف کے بہت بڑا لکونہ ہے کہ وہ بر وقت انصاف کسی کو میسر نہیں ہے، اور انصاف لینے کے لیے بھی آپ کو کروڑوں اب تو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کروڑوں ہیں تو آپ عدالت کے پاس جا سکتے ہیں، اور جو پہلے بیچارہ ہارا ہوا ہے وہ کہاں سے کروڑوں لائے گا، اتنے بڑے بڑے وکیل لائے گا کہ اس کو کوئی انصاف مل سکے گا؟ ہاں، اگر کوئی لوٹ مار کی ہے، اس نے پہلے کوئی نمائندہ رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رہا ہے پھر تو بیچارہ ختم ہو جاتا ہے پہلے سال کی تاریخوں میں ہی، وہ کہتا ہے بس یار کافی ہو گئی ہے، رہنے دو، جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ہم اپنی تمام جو ضروریات ہیں وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر انصاف ملنا بہت ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی کو جائز انصاف مل سکتا ہے۔ وہاں پہ عدالتیں ہیں، پولیس ہے، تفتیش ہے، گواہ ہیں، اور وہ اتنا ایک لینتھی پروسیجر ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ تمام کاروبار چھوڑ کے اور اپنا نظام چھوڑ کے تو انصاف کے لیے دھکے کھاتے پھرے۔ آپ کئی کچہری میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کو کلچر کا پتہ چل جائے گا۔ انہی کچہریوں سے لوگ جج بنتے ہیں، ہائی کورٹ کے بھی، سپریم کورٹ کے بھی، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کچہری میں ہوتا کیا ہے، لیکن وہ ان کو درست کرنے کے لیے کوئی ایک سٹیپ نہیں اٹھاتے۔ وہ کوئی چیف جسٹس چھوٹا ہو بڑا ہو، نام لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اس نظام کو درست نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ وکلا ہیں، وہ ہلنے نہیں دیتے انہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ایسے درمیان میں بات آ گئی۔ بنیادی طور پہ تو انتخابات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی حکومت ایسی آئے جو کہ عوام کے ووٹوں سے آئے اور پھر وہ عوام کے مسائل حل کرے۔ یہاں پہ کلچر ہی مختلف ہے۔ آپ کیا حل کر سکتے ہیں کہ جناب آپ پارٹی جو لیڈر ہے اس کے محتاج ہیں کہ وہ اگر آپ کو ٹکٹ دے گا تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اگر آپ خود الیکشن لڑیں گے کوئی آپ کو پوچھتا ہی نہیں آپ کتنے بھی اچھے انسان ہوں، کتنے بھی آپ نے پی ایچ ڈی کی ہو، ایماندار ہوں، لوگوں کو پیش کریں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بس ہم نے تو اس کو ووٹ دینا ہے، جس کو جی وہ کسی کو عمران خان نے کہا ہوا ہے، کسی کو زرداری صاحب نے ٹکٹ دیا ہوا ہے، کسی نے نواز شریف کا ٹکٹ تھاما ہوا ہے، تو ان کے ٹکٹ کے بغیر جیتنا میں سمجھتا ہوں ممکن ہی نہیں۔ ہمارے یہ ایک جمہوری نظام کی خرابی ہے کہ لوگ ایشوز کی بنیاد پہ ووٹ نہیں دیتے ہیں بلکہ شخصیات کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں۔ بھی اگر نظام درست ہوگا، اگر آپ آدمی کو پتہ چلے گا کہ نہیں جی میں نے بجلی کا بل اس طرح جمع کرانا ہے، اس طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے، گیس کا بل اس طرح کرنا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی ایم ایل اے ایم پی اے کی یا سفارش کی؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو تو پٹواری کے پاس اگر اس نے اپنی زمین کی فرد بھی لینی ہے اس کے لیے بھی اس کو سفارش چاہیے۔ سفارش بھی تگڑی، چھوٹی موٹی سفارش نہیں ہوتی ہے۔ تحصیلدار سے رابطہ کرنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے، اور وہ نیچے پٹواری کو کہے گا تو پھر وہ اس سے پوچھے گا ہاں بھی کوئی پیسے اس نے دیے کہ نہیں دیے، تو جب وہ پیسے دیتے ہیں تو آپ کو آپ کی اپنی زمین کی جو ہے نا وہ ملکیت کا ثبوت مل جاتا ہے، ورنہ تو وہ بھی اس میں بھی کئی کچھ ڈال دیتے ہیں، نہیں جی اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ۔ عام آدمی کو ہر قانون کا تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ تمام قانون کی کتابیں پڑھے اور پھر اس کو پتہ چلے کہ جناب یہ قانون ہے تو یہ اس طرح کریں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ ایک قانون پڑھ لیں گے تو دوسرے جگہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ ایکسائز ٹیکس والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی کنٹونمنٹ بورڈ والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ کہ پورا نظام ہی جو ہے وہ بدنیتیوں کی بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے۔ اس سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی پیسے لیے جا سکتے ہیں اتنے پیسے لیے جائیں، اور رشوت کا اب یہ ایک ایکسیپٹیبل کرائم ہے کہ اگر آپ رشوت نہیں دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اگر جو اڑ جاتے ہیں بس کو سر پھرے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو ایک پیسہ نہیں دینا ہے، تو پھر اس کا کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ انہیں جائیں آپ نیچے جو اوپر جس افسر کے پاس جائیں گے وہ کہتے تو یہی ہے، اچھا جی یہ ہو رہا ہے، وہ مجھے پتہ نہیں ہے، بلاؤ اسے، اور کیوں نہیں کام کرتے تم، یہ ہے وہ ہے،
وہ 10 قوانین آگے رکھ دیتا ہے اپنے ہی باس کے سامنے کہ سر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ سر کو دیکھیں جی، یہ تو قوانین ہے، ان کو تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، میں تو نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں چیز پہنچ جاتی ہے، آپ کو بیل دے کے دیتے ہیں، سر یہ آپ کی جو چیز ہے یہ آپ کو مل گئی۔ تو یہ ایک ایسا گندا نظام ہے جس کی تبدیلی کے لیے عوام کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نیا آدمی آئے یا پرانا آئے یا وہ ٹھیک کر لے۔ اب تو انہوں نے یہ کوشش کرنا بھی چھوڑ دی، انہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کام نہیں کر سکتا ہے۔ وہی کرپٹ لوگ جو ایک پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ دوسری پارٹی میں آ رہی ہے، وہ ذرا مرجنگ ہے، وہ اسی کا ٹکٹ لے کے پھر انہیں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اور نہ ٹکٹ دینے والوں کو شرم آتی ہے، لینے والوں کو تو کیا نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہاں اس کے بغیر تو جی وہ الیکشن جیتا نہیں جا سکتا ہے۔ بھائی میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہم شامل ہو گئے عمران خان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جی یہ عمران خان نیا آدمی ہے، نئی تبدیلی لے کے۔ عمران خان سے میری بھی اچھی شناسائی ہے، میرے احترام بھی کرتے ہیں، میں مشکور ان کا۔ میں نے کہا جی اب دیکھیں یہ آپ جتنے لوگ آپ لے رہے ہیں تو یہ تو سارے وہی گندے لوگ ہیں جن کے خلاف ہم آپ کے پاس آئے ہیں، جن سے جان چھڑانے کے لیے کہ آپ ان سے جان چھڑائیں گے، تو آپ ان کو دوبارہ لے رہے ہیں، تو یہ کیا تبدیلی لائیں گے؟ تو مجھے انہوں نے کہا نہیں 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 تم چپ رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اوپر آدمی کو ٹھیک ہوگا نا تو نیچے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر ہم خاموش ہو گئے، اور وہی لوگ آ گئے دوبارہ جن کے خلاف ہم نے ساری زندگی جدوجہد کر رہے تھے، اور جن سے جان چھڑانے کے لیے ہم عمران خان کے پاس آئے تھے، وہ عمران خان کے میں شامل ہو کے وہ ہمارے لیڈر بن گئے۔ میں نے جی خان صاحب ان کو اب لیڈر میں تو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ تو پارٹی ڈسپلن آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں تو نہیں کرتا، آئی ایم سوری، یہ تو گندے لوگ ہیں، ان سے تو نہیں چلا جا سکتا ساتھ۔ تو سب پارٹیوں میں یہ حال ہے کہ جو ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس پارٹی کے پہ اوپر ہے اور یہ ان کو انہوں نے جتوانا ہے، تو بس وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا یعنی کسی کو جو فون آتا ہے جی کسی کو، یہ سب جھوٹ ہے، لوگ خود شامل ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، گاہک لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اب ان کے اوپر ہاتھ ہے، ان کو اب اقتدار ملنے والا ہے تو ان میں شامل ہو جائیں۔ تو دڑا دڑا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی، دوسری سے تیسری، اور جو پارٹیوں کا موقف ہے وہ تو موقف ہے کوئی نہیں، وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جی ایچ کیو نے ہمیں اوکے کر دیا ہے اور بس آپ ہمیں ووٹ دیں۔ یہ ہے جی ہمارا آرگومنٹ تمام سیاسی پارٹیوں کا کہ جی ساڑھی گل ہو گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی اب وہ بس بات ہو گئی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ 2018 کے انتخابات میں جتنی بھی ٹکٹیں ملیں وہ جنرل فیض نے ٹکٹیں دی یار۔ ہمارے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست بھائی ہیں، فوجی، وہ کہتے تھے جی ہمیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی نیچے یہ کام کرنا ہے ہم نے، بس اب تو عمران خان کو لانا ہے کسی بھی طریقے سے۔ اور آپ یقین کریں کہ ایک ایک ایم پی اے اور ایم این اے کی ٹکٹ جو ہے وہ جنرل فیض نے خود دی، اس کو نکال دیں، اس کو کٹ دیں، اس کو نکال دیں، اس کو کٹ دیں، اس کو نکال دیں۔ اس پہ ظاہر ہے نیچے جو لوگ تھے انہوں نے پیسے بھی کمائے ہیں، اب بھی کمائے ہیں، ہمیشہ سے کماتے رہیں گے، آئندہ بھی کماتے رہیں گے، اور نااہل لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے۔ وہ بولتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ قبضہ میرا ہے، یہ میں نے قتل کیا ہے، یہ جی میں نے جوئے کا اڈا چلاتا ہوں، یہ میں نجائز کام کرتا ہوں، بس اس کو پروٹیکشن دے دیں، یہ ایس پی یا ایس ایچ او یہاں لگا دیں، بس میری یہی خواہش ہے کہ میرے حلقے میں جو ایس ایچ او یا پٹواری ہے یا ایس پی ہے وہ میری پسند کا لگے، کہ میرے تمام جرائم پر وہ خاموش رہے اور میرے لیے ہیلپ فل ہو۔ اور عام آدمی جو ہے وہ تو بیچارہ بھگتا ہے، میں پہلے ایک کو بھگتا ہے، پھر دوسروں کو بھگتا ہے، پھر تیسروں کو بھگتا ہے، اب وہ کہاں جائے؟ وہ تو ووٹ دیتا ہے کہ چلیں جی بہتری آ جائے گی، لیکن جنہوں نے بہتری لانی ہے، جنہوں نے یہ دعوے کیے ہوئے تھے، وہ خود ہی ان کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی پیسہ کمانے کے چکر میں، مال کمانے کے چکر میں وہ سمجھتے ہیں جی یہ چیز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں دراصل کہ یہ جو نظام بار بار فیل ہو رہا ہے، آج ہمارے ملک میں نہ کوئی سرکاری اسپتال ہے، نہ کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ ہے، اور جو چل رہی ہے وہ شدید جو ہے نا وہ خسارے میں چل رہی ہے۔
ایک ایک روٹ پہ چلتی ہے، ایک میٹرو وہ اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ بسیں چلتی ہیں، ٹرام چلتی ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ نہیں ہے۔ یورپ میں بسوں میں لوگ تمام سفر کرتے ہیں، امیر ہو غریب ہو گیا تو ٹھیک ہے جی، کیا ضرورت ہے پیٹرول خرچنے کی، خرچ رش میں جائیں گے، لیکن یہاں پہ آپ اندازہ خود لگا لیں کہ کیا وہاں پہ صورتحال ہے۔ کیا آپ کو بس پہ چڑھنے کے لیے بھی، میٹرو پہ چڑھنے کے لیے بھی گھر سے کسی ویگن پہ آنا پڑتا ہے؟ کیا آپ اس کے اسٹیشن پہ اتریں گے، اس کے بعد پھر آگے جائیں گے، پھر اگلے اسٹیشن سے اتر کے آگے جائیں گے؟ لیکن یہ چیز جو ہے وہ باہر موجود نہیں ہے۔ پہلے ہماری اچھی ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی، اومنی بس سروس ہوتی تھی ہر شہر میں بسیں، لیکن اس کو تباہ کر دیا، یونینزم نے تباہ کر دیا، کرپٹ بیوروکریسی کھا پی گئی، انہوں نے بسیں بیچ دیں، ٹکٹوں کے پیسے نہیں جاتے تو کوئی آرگنائزیشن کوئی نہیں تھی، بالآخر انہوں نے بند کریں جی یہ سارا سلسلہ۔ اب ہم عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ پہلے ہمارے جو اسکولز ہوتے تھے، آپ دیکھیں، میں بھی پائلٹ ہائی اسکول سے پڑھا، بڑے اچھے اسکول ہوتے تھے، سینٹرل ماڈل تھا، ڈویژن پبلک اب بھی ہیں، لیکن وہاں پہ بڑے مخصوص لوگ ہی داخلہ لے سکتے ہیں، اور اچھے اسکول، سرکاری اسکول بھی بڑے اچھے ہوتے تھے، بڑا اچھا ہمارا تعلیمی نظام تھا۔ وہ فیل ہو گیا، وہاں پہ اتنی سیاسی بھرتیاں کی گئیں، اتنی سیاسی بھرتیاں کی گئیں کہ وہ نظام بھی فیل ہو گیا۔ وہ کہتے جی تنخواہ لینی ہے اور بس بات کرتا۔ ایم این اے اور وزیر کو یہی کام ہوتا تھا کہ یہ استانی یہاں رکھ دیں، یہ ٹیچر یہاں رکھ دیں، یہ اس کو یہ رکھ دیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح پٹواریوں کا حال ہے کہ ایک پٹواری لگوانے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کچھ جتن کرنے پڑتے ہیں اسے، وہ جب کرتا ہے تو پیسے رشوت لیتا ہے۔ اور ہمارا تعلیمی نظام بھی اسی لیے فیل ہو گیا۔ اب تو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ، اگر پرائیویٹ سکولز میں سمجھتا ہوں نہ ہوتے یا کالجز نہ ہوتے کہ جو اکوموڈیٹ کر سکتے ہمارے نوجوان نسل کو پڑھانے کے لیے، تو سرکاری اداروں میں تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، وہاں تو پڑھنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کلاس لینے کے لیے تیار ہے۔ وہاں کا حال آپ دیکھ لیں، ان کی کلاس روم دیکھ لیں، ان کے ٹیچر کا حال دیکھ لیں، ان کی ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، کہیں کوئی وزٹ ہی نہیں کرتا انہیں۔ اسی لیے جو ہے اس گیپ سے فائدہ اٹھایا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ، پھر آئے چلیں، اچھا ہے، وہ بھی ایک پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو افورڈ کر سکتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں کہ یہ فیس زیادہ لیتے ہیں، کم لیتے ہیں، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ بازار میں آپ جاتے ہیں، بہت سے کپڑے موجود ہوتے ہیں، آپ کو مہنگا بھی چاہیے تو پیسے ہیں جیب میں، مہنگا خرید لیں، سستا ہے تو سستا خرید لیں۔ تو سیم از دا کیس ود دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ یس دے چارج ویری گڈ فی بٹ دے ڈیلیور۔ جب اچھا ٹیچر لیں گے، اچھا کلاس روم ہوگا، اچھی جگہ پہ ہوگی تو ظاہر ہے یو ہیو ٹو پے فار دیٹ۔ کھانا بھی اسی طرح ہے، گوالمنڈی سے بھی مل جاتا ہے 200 روپے میں کھانا، اور وہی کھانا جو ہے وہ اگر آپ گلبرگ میں جا کے ایم اے معلوم روڈ پہ کھائیں گے تو وہ آپ کو 3000 روپے کا ملے گا۔ تو دس از دا ڈفرینس، یہ ہر جگہ میں موجود ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسا نہیں جی ایک ہی ہونا چاہیے، ایک ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی ہو۔ تو میں یہ باتیں ایسے سبیل تذکرہ یہ آ گئیں، میری گزارش یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ پولیس کے 1930 کے جو قوانین ہیں، پولیس ایکٹ ہے، وہ ہم نے نافذ کیا ہوا، ہم اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سیم از دا کیس ود دا بیوروکریسی۔ بیوروکریسی کو ہم نے عوامی امنگوں کے مطابق ہم آہنگ ہی نہیں کیا، ہم نے وہی رکھا ہوا ہے کہ انگریز نے جو ہمیں بتایا تھا کہ جی وہ سلیکٹ ہوگا اس طرح، سلیکٹ میں پھر اس کو ٹریننگ اس طرح دی جائے گی کہ تم نے لوگوں سے دور رہنا ہے اور تم نے لوگوں پہ اپنا روب و دبدبہ قائم رکھنا ہے اور ان سے عام رابطہ نہیں رکھنی ہے۔ تو ٹریننگ ایسا ہے، اور جب آپ اس کو ٹریننگ ہی ایسی دیں گے تو وہ تو ویسے بہیو کرے گا۔ اس کو ٹریننگ مینول بھی بدل دیں کم سے کم، خدا کا انہیں یار دروازہ تو کھلا رکھو بھائی، وہ بندہ آتا ہے تو اس سے ملنے کے لیے تو کوئی طریقہ کار رکھو۔ اور وہ ایسے فرعون بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بندہ تھا اچھا بھلا، 2 سال پہلے اس نے امتحان پاس کیا، اب اس میں پتہ نہیں کیا گھس گیا ہے کہ وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔
وہ سمجھتا ہے کہ میں ابو دا لا ہوں. ابو دا لا سبھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ ابو دا دس کریڈ ہوں. یہ جو انسانی کیڑے مکوڑے کرتے ہیں، میں ان کے اوپر ہوں. تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کون تبدیل کرے گا؟ کانسٹیٹیوٹس کون سے ہیں؟ وہی ہیں جو پیسے لے کے، ٹکٹیں لے کے، اور وہ بھرتی ہوئے ہیں، اور وہ ناجائز ووٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں وہ کیا تبدیلی لے کے آئیں گے؟ ایک ان پڑھ آدمی یا چھوٹا موٹا پڑھا لکھا آدمی جو پارلیمنٹ پہنچ جاتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن اس سسٹم کو تبدیل کریں. ہاں، آپ کیوں نہیں ڈی سینٹرلائز کرتے؟ آپ یہ جو صوبوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ آپ کے 28 سے 30 سے ڈوینز ہیں، تو ان کو ڈوین میں تقسیم کریں. ہر ڈوین پہ ایک گورنر لگائیں. بڑے شہروں پہ میئر ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہو، نیچے جو ہے منتخب پنچایت ہو جو کہ اپنے مسائل خود حل کرے. عوام کو بھی تو آپ شریک کریں نا. عوام کو تو آپ نے اس قابل رکھا ہے کہ بس یہ ایک ووٹ آپ کو دینا ہے 5 سال کے بعد، وہ کوئی بھی جھوٹ سچا ووٹ دیں یا نہ دیں، لیکن بس حکومت قائم ہو جائے گی اور آپ بھگتیں پھر. کبھی IMF، کبھی بجلی، کبھی گیس. کبھی کون ان مسائل کو حل کرے گا؟ عام آدمی کہاں جائے؟ اب یہ ہے کہ بجلی کا بل، آپ یقین کریں میرا 1 لاکھ روپے کا بل آیا ایک مہینے کا. اب مجھے بتائیں میں کہاں سے پے کروں؟ بڑی مشکل سے اکٹھا کر کے دیتے ہیں. 40,000 کوئی گزارا کریں. اور same is the case with the other people who can't afford, who have the salary only just 25,000 or 30,000 or maybe 50,000. They are paying the only sui gas bill that is more than 25,000. And electricity is different. The same is the case with the electricity. You have to pay minimum 15,000 bill. The person who is earning 50,000 rupees a month, he can only pay gas and electricity bill. That's all. From where he will get fee, medical bill or whatever. He can't. یہ سوچنا کس کا کام ہے؟ ہول تھنگ ہے کہ یہ مینیج کرے انتخابات میں. اوپر سے آپ نے اپنے اخراجات کو مینیج کریں. اوپر سے آپ نے جناب وہ ٹیکس پے نہیں کرتے جی. اور لک ایٹ دا آئرنی کہ ایک بجلی کے بل میں 50 ٹیکس ہیں. مجھے بتا دیں کسی ملک کے کسی بل کو سامنے رکھ دیں اور دیکھیں کوئی کیسے بل آپ کے پاس سے ایسے کو وصول کرتا ہے. لیکن no one listen. Where is Supreme Court? Where is High Court? Where is consumer movement? Well, nobody listen. Because انہوں نے اپنی مراد میں اضافہ کر دیا ہے قانونی طور پہ کہ جی بس ایک جو جج ہے 10 لاکھ روپے مل لے گا، صرف تنخواہ لے گا. اس کے پاس جو ملازم ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، پٹرول ہے. یہ تقریباً 10 لاکھ نہیں ہے، یہ ہمیں 50 لاکھ میں ایک جج پڑتا ہے. اس لیے وہ سنتا نہیں ہے، وہ کہتا چھوڑیں جی. سیم از دا کیس ود دا جنرلس، سیم از دا کیس ود دا بیوروکریسی. دے ڈیم کیئر کہ جو آپ IMF کا لون لے رہے ہیں اس کو پے کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جو یہ مراد لے رہے ہیں وہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم کیونکہ مجبور ہیں. بجلی کے بغیر گزارا نہیں ہے، گیس کے بغیر گزارا نہیں ہے، پیٹرول کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو پے. نہیں پے کریں گے تو 1 مہینے کی آپ اندر ہو جائیں، آپ کے اوپر FIR کاٹیں گے. اور 2200 ارب آپ نے لون جو ہے لوگوں کو دے دیا بغیر انٹرسٹ کے، اور آپ نام بھی ان کے بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنا ظلم ہے. اور نام بتائیں نا ان کے. لوگوں نے قرضے لیے اس IMF کے فنڈ سے جو اسٹیٹ بینک میں گیا، آپ نے قرضے لیے اور قرضے معاف کرا دیے کہ جی ہمارا سیکیورٹ ہو گیا ہے. اور قرضے معاف ہو گئے، اور ان کے جو لون ہے جو ہم نے باہر سے لیے ہوا تھا وہ میں اور آپ پے کر رہے ہیں. اور جنہوں نے قرضے معاف کر لیے، کسی نے 5 ارب، کسی نے 2 ارب، کسی نے لسٹ نکال کے دیکھیں، لسٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور آپ پھر دیکھیں، آپ یو کڈ ویل امیجن، کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ جج، جنرل اور بیوروکریٹ وہ فورن نیشنلز ہوں، انہوں نے کینیڈا کی، یورپ کی، آسٹریلیا کی، نیوزی لینڈ کی جو ہے نا وہ سٹیزن شپ لی ہوئی ہے. وائی؟ اور آپ ایک ہی وقت میں دو ملکوں کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے وفادار رہنے کا. وفاداری تو ایک جگہ ہوتی ہے، ملک سے وفاداری، لیکن آپ نے دو جگہ اٹھایا ہوا ہے. اور ظاہر ہے اگر آپ نے یورپ میں رہ رہے ہیں تو پھر وہاں پہ ایکسپینڈیچر روپیز میں نہیں ہوتی، وہاں پہ ڈالرز میں ہے، پاؤنڈز میں ہے، یہ وٹ ایور کرنسی دے ہے، وہاں پہ آپ کو اس حساب سے ہی خرچہ کرنا پڑتا ہے. اور ان کے سب کی فیملی باہر ہیں اور اس کو کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، سنس وہ سب جو ہے نا جی وہ اس کے بینیفیشری ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، بہت لمبی ہو جائے گی لیکن وہی ہے تو آج ہونے دیں. کہ میرے گاؤں میں کوئی جگہ تھی، تھوڑی سی ویسے شام رات کی جگہ تھی، تو وہ لوگوں نے رکھا ہوا کہ جی یہ جناب جی جگہ جی رکھیں اس کو، وہاں پہ کوئی کمیونٹی سینٹر بنا لیں، یہ بنا لیں. وہاں پہ ایک پولیس افسر تھا، تو اس نے کہا نہیں جی نہیں، یہ جگہ تو نہیں ہو سکتی ہے. مقدمے بازی شروع ہو گئی، بات شروع. تو ون فائن مارننگ تحصیلدار صاحب نے بلایا اور مجھے اس نے کہا سر وہ ہم نے ذرا اپنا ریکارڈ چیک کیا ہے، وہ جگہ تو سر وہ جو پولیس افسر ہے وہ تو جی ان کے آباء و اجداد کی جگہ ہے، وہ تو شاملات ہے نہیں، یو کیڈ ویل امیجن. اور وہ اس کو انہوں نے پولیس منگوائی اور چارج واری کر دی، دیٹس آل. اس میں جی ہے ہی ان کی، سارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ ہے، انہیں مراد کے نام پہ قوانین بنا کے تو پاس کروا لیا ہے کہ جی ان کو یہ اپنا یہ مراد ہے ان کی، یہ آپ دے سکتے ہیں، قانونی ہے، لا. وہ کہتے ہیں یہ لا ہے. یعنی کہ جو ناجائز کام میرے اور آپ کے لیے ہے، اگر وہ اس پہ اعتراض اٹھاتا ہے تو اس کے لیے لا بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی شاہ صاحب یہ لا بن گیا ہے، اب آپ کیا کریں گے. لا پہ تو جی سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی. یہ ہمارے ملک کے ساتھ آرگنائزڈ کرائم ہو رہا ہے. آرگنائزڈ کرائم یہ نہیں ہے جو تیفی بٹ یا بلا جی دوسرے کر رہے ہیں، یہ گوگی بٹ کر رہا ہے. ہر شہر میں گوگی بٹ بہنے ہوئے ہیں، ہر دفتر میں بھائی گوگی بٹ بیٹھا ہوا ہے، تیفی بٹ بیٹھا ہوا ہے. یہ سب ناجائز مافیا ہے جنہوں نے قانونی طور پہ اس ملک کو لوٹنے کے لیے آپس میں اتحاد کر لیا ہے. کوئی نہیں بولتا ہے کسی کے اکاؤنٹ سے نکلائیں 4 ارب روپے، وہ ٹھیلے والا ہو تو پیسے ٹھیلے والے کے نہیں ہیں، پیسے کسی اس اکاؤنٹ سے کسی اور اکاؤنٹ میں گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اس میں کیا ہے. یو کیڈ ویل امیجن کہ ایک ٹھیلے والا جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کب پیسے آئے کب گئے، تو جب اس سے پکڑا انہوں نے کہا میں تو جناب غریب آدمی چلو دہی بلے بیچتا ہوں. اس نے کہا جی تم تو 4 پتی ہو. لیکن اسی نیب کے یہ جنرل صاحب ریٹائر بیٹھے ہوئے انہیں کے دور میں یہ ہو رہا ہے. میں کوئی خلا کی باتیں نہیں کر رہا، یا آج سے 400 سال پہلے کی باتیں نہیں کر رہا جب بادشاہ تھا اور جو کرتا تھا. ہم اب بھی اسی نظام میں رہ رہے ہیں. اس نظام کو بدلیں. جب تک اس نظام کو آپ تبدیل نہیں کریں گے، نیچے تک جو ہے نا جی آپ پاور کو لے کے نہیں آئیں گے. عام آدمی جب اپنے مقدر کا فیصلہ خود نہیں کرے گا تو وہ بھگتا رہے گا. اور اس جو ظلم کا نظام ہے اس کو آپ زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکیں گے. اب زمانہ تبدیل ہو چکا ہے. اب میرے اور آپ کے وہ جو پردے ہیں وہ فاش ہو گئے ہیں جو ہم لوگوں سے چھپاتے تھے. کبھی رپورٹر کو کہہ دیا، کبھی مالک کو کہہ دیا خبر نہ چلانا. یہ اب تو خبر بنتی ہے تو چل جاتی ہے، اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے. آپ سلو کر لیں، ایکس کو سلو کر لیں، آپ نیٹ کو سلو کر لیں، دیر مینی ادر ویز. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوں.
کہ آپ کا بھی ملک ہے. اگر آپ ہیو ناٹس ہیں، آپ ہیو ناٹس نہیں ہیں، آپ انٹچیبلس نہیں ہیں. آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. تو اس کو کون تبدیل کر؟ مجھے بتائیں نا. ہو ول بی رسپانسبل؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ایٹمی پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو جائے. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ از دیر اینی باڈی ہو ول ڈیسائڈ اٹ؟ یس، ایک بندہ ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس ملک کے، جو ڈاکٹر عبدالقدیر کو بھی حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، جو اس ملک کی پوری فارن پالیسی کو تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اگر وہ کمپرومائز ہو جائے، مجھے بتائیں اس ملک کا کیا بچے گا؟ اس ملک کا کچھ رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. لوگ آپ کو جوتے مار مار کے اپنے گھروں سے نکال دیں گے کہ جی وہ فیصلہ ہو گیا، آپ کے بڑے نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ علاقہ ان کو دے دیں. سیاچن آپ نے دے دیا ہے، تو کسی نے کوئی پارلیمنٹ، کوئی وزیر اعظم، کوئی جنرل نیچے کسی نے اعتراض کیا؟ وہ کرتے نہیں ہیں بھائی، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کریں کہ سر یہ جو نکال دیں. ٹھیک ہے جی، آپ پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، یور آؤٹ. آپ بولیں گے تو چلو اٹھائے سے جوتے مارو. بھائی کون جوتے کھاتا ہے؟ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے. وہ کھا بھی لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، دیٹس آل. لیکن اس ملک کا تو آپ جواب دیں ہیں نا. ایک اللہ اوپر ہے نا جو دیکھ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو جو بعد میں جواب دینے کے پہلے آج تو موج کریں نا. ہم موج نہیں کر سکیں گے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. خدا کے لیے اس ملک کا کوئی ذمہ دار ہو، کوئی ادارہ ایسا بنائے جو کہ ذمہ دار ہو اس ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کتنا قرضہ لینا ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کیا فیصلہ ہوگا، کس نے پالیسی ڈیسیژنز کرنے ہیں. کوئی ادارہ ہو، کولیکٹیو وزڈم ہو. وہ الیکٹڈ نہیں ہو سکتی. الیکٹڈ ہوگی تو پھر الیکشن کروائیں، ایشوز کی بنیاد پہ کروائیں، پرسنالٹیز کی بنیاد پہ نا. پہلے گڑھیں، بت گڑھیں، پھر اس کو پوجا کی اس کی بھی لگا دیں، پھر بت توڑ دیں، پھر کہیں یہ کھڑا ہو گیا اب اس کی پرستش کریں. یہ کب تک چلے گا؟ یہ تو نظام نہیں چلے گا. آپ بتائیں، پوچھیں ان سے، ان کو ٹی وی پہ پیش کریں. جو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، صدر بننا، میں تو وزیر اعظم کے نظام کے حق میں نہیں ہوں. یہ تو سارا بلیک میلنگ کا نظام ہے. صدارتی نظام لے کے کہ لو جی یہ پریزیڈنٹ ہیں، یہ پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، یہ ایشوز کی بنیاد پہ بات کریں گے. ہم لوگ سوال کریں، ہاں جی پہلے تو اپنا بتائیں نا، آپ نے کہاں کمایا اور کیا کھایا اور کیا آپ نے جواب دیا ہے. پھر آگے بات کریں ایشوز کے اوپر. کیا فارن پالیسی ہوگی، کیا آپ کی تعلیمی پالیسی ہوگی، کیا آپ کی ڈیفنس پالیسی ہوگی، کیا آپ کے اکنامک پلان ہے، کیا اس پہ عمل کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، کہاں سے پیسے لیں گے. یہ اس سے کون سے پوچھے گا؟ پارٹی کے جو رہنما ہیں جو بڑے بڑے بکواس کرتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، جب وہ چیئرمین کے سامنے بیٹھتے ہیں نا، یہ صدر کے سامنے، ایسے ان کی سٹی گم ہوتی ہے. سب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا سب، اوس جی آپ جی کیا بات ہے، یہ جی 70 سال بعد ایک لیڈر ایسا پیدا ہوا ہے جو یہ آپ بات کر سکتا ہے. سر کیا آپ نے آئیڈیا دیا ہے. سب خوش آمدید ہیں. میراسی آپ کہتے ہیں، جس طرح میراسی نہیں گاؤں میں ہوتے، جس کا کام ہی تعریف کرنے ہوتا ہے، تو وہ یہ سب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. اور باہر جب او جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کچھ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. سب کرپٹ لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں. ان کو بار بار مسلط کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وما علینا الا البلاغ. سوری.